18 اقسام کے حروف ہوتے ہیں اور یہ آگے پھر مختلف طریقوں سے مختلف جملوں میں ہمارے جو تحریر ہوتی ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہم ان 18 اقسام کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ جب آپ نیکسٹ اپنے لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی سنٹینس پڑھ رہے ہیں، جو بھی پیراگراف پڑھ رہے ہیں، وہ کن حروف کی مثال ہے، سو ہم اچھے سے آئیڈیا لگا سکیں۔ سب سے پہلے میں حروف کی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفائن شیئر کروں گی۔ حرف وہ کلمہ ہے جو کسی اسم یا فعل کو ظاہر نہ کرے بلکہ اسم سے ملانے یا اسم کو فعل سے ملانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسم آپ کو پتہ ہے نام، جگہ یا شخص، کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتی ہیں، اور اسم کو اسم سے ملانے سے یا پھر اسم کو فعل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے جو اس کو ملانے سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اکیلا کوئی معنی نہیں کرتا۔ مثلا میں، سے، کو حرف کی جمع حروف ہے۔ حرف کیا ہے؟ ایک سمپل، ایک واحد ہے، اور حروف کیا ہے؟ یہ اس کا پلورل ہے یا اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کاف ہے تو وہ کوئی معنی نہیں دے گا، اور کاف کے ساتھ اگر واو لگا دیں گے تو کو، پھر بھی وہ ایک اپنی جگہ پر سنگل ہے۔ جب تک ہم اسے اسم کو اسم کے ساتھ نہ ملائیں گے یا پھر اسم کو فعل کے ساتھ نہ ملائیں گے تو وہ بے معنی ہوگا۔ آئیں تو ہم حروف کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ اردو زبان میں حروف کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ حروف جار وہ حروف جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائیں حروف جار کہلاتے ہیں۔ مثلا کتابیں اور کاپیاں میز پر رکھ دو۔ دیکھیں جار کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں کو ملانے کے لیے وہ جاری ہوتے ہیں، وہ مطلب رکھتے ہیں۔ جیسے میز، یہ پر کا لفظ ہے نا، جو میز پر یا پر کا لفظ ہے، اس میں سمپل پے رے پر، یہ کیا ہے؟ حروف جار ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے ہماری، وہ جماعت ششم میں پڑھتا ہے۔ تو اگر ہم اس میں سے جو میں لفظ ہے وہ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ حروف جار ہے۔ اب ہم اس کو نکال کے پڑھتے ہیں، وہ جماعت ششم پڑھتا ہے۔ سنٹینس ہمارا انکمپلیٹ ہے، وہ نہیں صحیح ہوگا، اور وہ ایک تو مکمل نہیں ہوگا، اور دوسرا سننے میں، بولنے میں، لکھنے میں بہت آکورڈ لگے گا۔ سو دیکھیں جب تک ہمارا حروف جار اس میں نہیں لگتا ہمارا سنٹینس 100% ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس مثال میں پر اور میں حروف جار ہیں۔ نیکسٹ پہ آ جائیں حروف اضافت۔ اضافی حروف جو ہوتے ہیں، یعنی جو اصل اسم کے ساتھ لگائے جاتے ہیں اور ان دونوں کے تعلق کا پتہ چلتا ہے، وہ باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ جیسے خالدہ کی ماں، فاطمہ کا رومال، درخت کے پتے، ارشد کی کتابیں، علی کا بستہ، جو بھی آپ اس میں کریں گے جس میں اس کے ساتھ اس کے تعلق کا اظہار ہو وہ حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ پہ ہمارا حروف عطف ہے۔ وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں حروف عطف کہلاتے ہیں۔ مثلا شب و روز، سمینہ اور کوثر، صبح و شام، دن رات، تو یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں حروف عطف، جیسے شب و روز، واو آ گیا، اور سمینہ اور کوثر، اور یہ دونوں لفظ کیا ہیں؟ حروف عطف کی مثالیں ہیں۔